انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ افغانستان سے سیز فائر میں وقت کی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار ہے، وزیر دفاع پاکستان کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر میں ہونے والی سیز فائر معاہدے کے دورانیے سے متعلق بیان دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ سیز فائر معاہدے میں یہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ کوئی دراندازی نہیں ہوگی، ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم بار بار یہ بات دہراتے رہے اور ظاہر ہے کہ افغانستان اس بات سے انکار کرتا ہے کہ ترکی اور قطر نے زور دیا کہ بنیادی تنازع یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یا سرپرستی ٹی ٹی پی کو پاکستان میں کارروائی کے لیے دستیاب ہے۔ ہم نے افغانستان کو بتایا ہے کہ سب کچھ صرف ایک شق پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سیز فائر کے لیے کوئی وقت کی حد مقرر نہیں کی گئی، کوئی وقت مقرر نہیں تھا، ہم فلاں تاریخ تک دیکھیں گے اور پھر سیز فائر معاہدے کی توسیع کریں گے۔ جب تک نافذ العمل معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں سیز فائر معاہدہ طے پایا تھا، جس میں قطر اور ترکی نے کردار ادا کیا تھا۔ سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ایک اور بیٹھک ترکی میں 25 سے 27 اکتوبر تک متوقع ہے۔ چینی صدر سے تعلقات بہت پسند ہیں، چین کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں، صدر ٹرمپ کا اعلان۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت پسند ہیں، چین کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں۔ ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، چین تائیوان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، اگلے سال کے شروع میں چین کا دورہ کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میری ترجیح چین کے ساتھ منصفانہ تجارتی معاہدے تک پہنچنا ہے۔ توقع ہے کہ اس ماہ کے آخر میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ جنوبی کوریا میں تجارتی معاہدہ طے پا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چین کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں، مجھے چینی صدر کے ساتھ اپنے تعلقات بہت پسند ہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کو اسرائیل کے ساتھ غزہ جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرنے کا موقع دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو غزہ میں داخل ہونے کا وقت نہیں کہا، ہم حماس کو تھوڑا سا موقع دینے جا رہے ہیں، امید ہے تشدد کچھ کم ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ متشدد لوگ ہیں، حماس اب بہت کمزور ہو چکی ہے، معاہدے کی پاسداری نہ کرنے پر حماس کو ختم کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہیں تو اسرائیل کو غزہ میں واپس بھیج کر حماس کو ختم کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور توقع ہے کہ وہ اچھا برتاؤ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو حماس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر وہ حکم دیں تو اسرائیلی فوج 2 منٹ میں غزہ کے اندر جا کر حماس کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر نے خبردار کیا تھا کہ اگر حماس جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کرتی تو وہ اسرائیل کو غزہ میں دوبارہ فوجی کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور حماس کو تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ فی الحال معاملے کو ٹھنڈا رکھنے اور جنگ بندی کو قائم رکھنے کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس کو معاہدے کی پاسداری کا پیغام دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے اب تک 28 میں سے زیادہ تر جنگمالیوں کی لاشیں واپس نہیں کی۔ اسرائیلی فوج دوبارہ غزہ کی گلیوں اور سڑکوں پر ہوگی، اگر اسرائیل چاہے تو حماس کو اچھی طرح سبق سکھا سکتا ہے۔ خواب دیکھتے رہو، ٹرمپ کی ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے بیان پر آیت اللہ خامنئی کا رد عمل۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آیت اللہ خامنئی نے ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی کہ امریکہ نے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے بیان پر آیت اللہ خامنئی
خامنئی نے کہا ہے کہ امریکی صدر فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کر دیا، بہت خوب خواب دیکھتے رہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ امریکہ کا اختیار ہے کہ وہ طے کرے گا کہ ایران کے پاس جوہری تنصیبات ہوں یا نہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے مزید کہا کہ ٹرمپ خود کو معاہدہ کرنے والا شخص کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاہدہ دباؤ، دھمکی اور پہلے سے طے شدہ نتائج کے ساتھ ہو تو وہ معاہدہ نہیں بلکہ مسلط کردہ جبر ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ ایران کے ساتھ ایک امن معاہدے پر مذاکرات کر سکے۔ یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 5 مرحلوں پر مشتمل بالواسطہ جوہری مذاکرات جون میں 12 روزہ جنگ کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی متعدد جوہری تنصیبات کو شدید قسم کا نشانہ بنایا تھا۔ چین F-22 جیسے امریکی اسٹیلتھ جیٹ طیاروں کو ٹریک کرنے کے لیے دنیا کے پہلے کوانٹم ریڈار تیار کر رہا ہے۔ بڑا اعلان کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بیجنگ کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا پہلا انتہائی کم شور والا سنگل فوٹون ڈیٹیکٹر جس میں 4 چینلز ہیں، اس کا استعمال مواصلات سے دفاع تک ہو سکتا ہے۔ SCMP کی ایک رپورٹ کے مطابق ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق توانائی کی اکائی کی ایک ذرے کا بھی پتہ لگانا اور فوٹو ون کیچر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں کوانٹم انفارمیشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کی طرف سے بنایا گیا ڈیوائس اسٹیلتھ جیٹ طیاروں کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فوٹو ون پکڑنے والا ایک انتہائی حساس ڈیوائس کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو انفرادی فوٹونز کا پتہ لگا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے بڑے پیمانے پر CMP کی پیداوار بیجنگ کو کوانٹم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کلیدی جہاز تیار کرنے میں خود کفالت حاصل کرنے کی اجازت دے گا۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بے شمار فوٹون ہوتے ہیں۔ جب ایک ساتھ آنکھ میں داخل ہو کر ایک تصویر بناتے ہیں تو ایک ہی فوٹون کو الگ کرنے کے لیے ایک کارنامہ قرار دیا گیا ہے جو ریت کے گرنے کے ایک دانے کی آواز کے درمیان فرق کرنے کے مترادف ہے جبکہ شدید بارش اور بجلی گرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک فوٹون کا پتہ لگانے کی صلاحیت ایک نایاب ہے اور یہ سب سے چھوٹے سگنلز کا پتہ لگانے اور ٹریک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ کوانٹم کمیونیکیشن اور ریڈار ٹیکنالوجی کا بنیادی جزو ہے۔ آج کل استعمال ہونے والے زیادہ تر اسٹیلتھ جیٹ طیارے جیسا کہ امریکہ کے F-22 یا F-35 لڑاکا طیارے روایتی ریڈارز کے ذریعے بھیجے گئے سگنلز کو جذب کرنے یا ان کو اٹھانے کے لیے ہوائی جہاز کے ڈیزائن میں دیگر تبدیلیوں کے علاوہ خصوصی بیرونی کوٹنگ اور اندرونی ہتھیاروں کی خلیج پر انحصار کرتے ہیں۔ اگرچہ اسٹیلتھ جیٹ طیاروں کے پاس روایتی ریڈاروں سے بچنے کے لیے مختلف چالیں ہوتی ہیں لیکن کوانٹم ریڈار طویل المدت میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے فوٹون بھیجتے ہیں جن کی کوانٹم خصوصیات اسٹیلتھ ہوائی جہاز سے ٹکرانے کے بعد بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے پیدا ہونے والے غلط سگنل بھی کوانٹم ریڈار کے ذریعے خارج ہونے والے فوٹون کی خصوصیات سے میل نہیں کھا سکیں گے۔ اسٹیلتھ ہوائی جہاز سے ٹکرانے کے بعد جب سنگل یونٹ فوٹون ریڈار تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس طرح اسٹیلتھ طیاروں کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے۔ کوانٹم ریڈار کم بجلی کے بعد استعمال ہوتا ہے اور یہ دعویٰ بھی استعمال کریں گے انہیں کس طرح پلیٹ فارمز پر استعمال کرنا ہے۔ جرمنی یورو فائٹرز کی فراہمی پر ترکی کے ساتھ بات کرے گا۔ ترکی جو پہلے ہی قطر کے ساتھ یورو فائٹر خریدنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے بدھ کے روز کہا ہے کہ جرمنی نے یورو فائٹر طیاروں کی ممکنہ فراہمی پر ترکی کے ساتھ بات چیت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جرمن حکومت نے ترکیہ کو یورو فائٹرز کی فراہمی کے لیے ایئر بیس کی ابتدائی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ یہ طیارے نیٹو کے فریم ورک کے اندر اجتماعی دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ جوہان ویدیفول نے اپنے ترک ہم منصب حاکان فیدان کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کے لیے جمعے کو انقرہ جائیں گے۔ ترکی 2023 سے 40 یورو فائٹر ٹائفون خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے جو جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور اسپین کے کنسورشیم نے بنائی ہیں جن کی
نمائندگی ایئر بیس BAE سسٹمز اور لیونارڈو کرتے ہیں۔ جرمنی نے ابتدائی طور پر اس فروخت کی مخالفت کی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ برطانیہ نے کنسورشیم کی جانب سے مذاکرات کی قیادت کی۔ ترکی کو جیٹ طیاروں اس جولائی میں برطانیہ نے ایک ابتدائی معاہدے کو چلانے کی اجازت دینے والے پر دستخط کیے تھے، جس سے انقرہ نے بڑھتے ہوئے علاقائیت میں استحکام کے درمیان اپنے فضائی بیڑے کو جدید بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمن حکومت نے ترک حکومت کو تحریری تصدیق بھیجنے کے بعد اس کی ترسیل کا راستہ صاف کر دیا، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ برآمد کی منظوری دی گئی ہے۔ درجنوں F-16 ترکی نے استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یورو فائٹرز کی خریداری کے لیے واشنگٹن کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ F-35 لڑاکا طیاروں کے ممکنہ پروگرام میں بھی ترکی انٹرسٹڈ ہے، جس سے کہا گیا ہے کہ روسی ساختہ S-400 میزائل نظام کی خریداری کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس کو دینے سے F-35 انکار کیا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے اچھے تعلقات کے باعث ٹرمپ F-35 دینا چاہتے ہیں ترکی کو۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج پر فخر کرنے کے باوجود ترکی کو ماضی میں اکثر ہتھیاروں کی بندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اسے گھریلو صلاحیتوں کو نمایاں طور پر فروغ دینے اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران غیر ملکی انحصار کو روکنے پر زور دیا۔ آج یہ گاڑیاں اور ہتھیاروں کی وسیع اقسام مقامی طور پر تیار کرتا ہے، بشمول اس کے اپنے ڈرونز، اکانسی TB2 اور میزائل اور بحری جہاز۔ یہ اپنا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ بھی تیار کر رہا ہے، جسے کا نام کان ہے۔ کہا جا رہا ہے کان بیڑے کو F-16 کو ایئر فورس کمانڈ کے پرانے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جسے 2030 کی دہائی سے مرحلہ وار ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس کی بڑے پیمانے پر پیداوار 2028 میں شروع ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔